سورہ الدخان آیت نمبر 8 سے شروع کریں. احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی خدا سوائے اس کے. یحیی، وہ زندگی بھی دیتا ہے، و یمیت، اور وہی موت بھی دیتا ہے. ربکم، پالنے والا تمہارا، و رب آبائکم، اور پالنے والا تمہارے باپ دادا کا، الاولین، جو پہلے گزر گئے ہیں. بل ہم فی شک یلعبون، مگر وہ اس بات پر یقین کرنے کے بجائے شک میں مبتلا ہیں اور کھیل تماشا کر رہے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ انتظار کریں اس دن کا جس دن آسمان دھواں ہو جائے گا، ظاہر دھواں نظر آئے گا. یغشی الناس، جو لوگوں کو گھیر لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس دن کہیں گے کہ پروردگار ہمارے ہٹا لے ہم سے عذاب کو، ہم ایمان لے آئے. انا لہم الذکریٰ، کیسے نصیحت ہو ان لوگوں کو. وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس آ چکے ہیں رسول واضح ہدایات کے ساتھ، واضح عقائد کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ. ثم تولوا عنہ، پھر وہ پھر جاتے ہیں ان سے. وقالوا، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، پڑھایا ہوا. معلم ہوتا ہے پڑھانے والا، اور معلم ہوتا ہے جس کو پڑھایا گیا. ٹس واضح معلم وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کو پتہ تھا کہ آپ باہر کہیں نہیں گئے ہوئے. تو یہ جو واقعات آپ بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے اور دیگر، تو ان کے خیال میں آپ کو کوئی فارسی غلام تھا جو پٹی پڑھاتا تھا، جو آپ کو رات کو سنا دیتا تھا اور صبح آپ اس کو وحی کے طور پہ پیش کر دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین اکتتبھا تملا علیہ، کہ وہ لکھی ہوئی پہلی کہانیاں ہیں جو ان کو املا کروا دی جاتی ہیں، یاد کروا دی جاتی ہیں، اور صبح یہ پھر ہمیں سناتے ہیں وحی کے طور. مجنون، اور ان کا دماغ جن پڑ گیا، دماغ پھر گیا. انا کاشف العذاب قلیلا، ہم ہٹانے والے عذاب کو تھوڑے دن مدت کے لیے. انکم عائدون، تم پھر وہی کرو گے. یعنی اللہ پاک ہماری فطرت سے آگاہ، اور ہم دیکھتے بھی، ہم خود جب کرتے ہیں تو دیکھتے کیا کہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہی. شرطا روک لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مرہ مائی سوی، اور اس کے بعد جو ہی شرطے کی گاڑی ہو تو پھر اس کے بعد سپیڈ اپ. یہ انسانی فطرت. انکم عائدون، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں ان کو آسمان پہ لے جاؤں، آسمان کا دروازہ کھولا جائے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو یہ اڑ کر نہیں، سیڑھی سیڑھی کر کے اس پہ چڑھ جائیں آسمان. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، دو کہتے ہیں دلیل شاید نہیں تھی، دلائل میں کوئی کمی نہیں، مسئلہ ان کی ضد کا تھا.
ایک آدمی جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا، اب آپ اسے کیسے جگائیں؟ آپ ہارن بجا لیں، آپ تالیاں بجا لیں، آپ اسے گالیاں دے لیں، جب اس نے آنکھیں نہیں کھولنی تو نہیں کھولنی۔ تو فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ چڑھ جائیں، گھوم پھر کے آ جائیں، ہو سکتا ہے وہاں سے فروٹ بھی توڑ کے جنت کے لے آئیں، بہت بڑا جادوگر ہے یار، ہماری آنکھیں بند ہوئی تھی۔ انما سکرت، شکر کہتے ہیں نا، بند کرو، شکر سکران اس لیے کہتے ہیں کہ عقل بند ہو جاتی ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے جب۔ خمر کس لیے کہتے ہیں؟ دوپٹہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سر کو ڈانپ لیتا ہے۔ شراب کو خمر کیوں کہتے ہیں؟ دوپٹے کو، اصل میں عربی میں دوپٹے کو خمر کہتے ہیں، قرآن نے استعمال کیا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمر کی جمع خمر ہے، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور وہ لٹکا لیا کریں اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبان پر۔ اچھا، تو خمر شراب کو بھی کہا گیا، تو وہ دوپٹہ ہے؟ نہیں، جو کام دوپٹہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی خمر کہا گیا۔ تو شکر بند کرنا، سکرت بند کر دی گئی ابصارنا، ہماری آنکھیں، وَنَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، ہم مسحور زدہ، سحر زدہ قوم، جادو کر دیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ واقعی یار ہم گئے آسمان پر دیکھا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سارا کچھ وہاں پہ، فرشتے بھی تھے، سب واپس آ کے کیا کہیں گے؟ بھائی بہت بڑا جادوگر۔ اللہ پاک نے فرمایا، 8واں پارہ شروع ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم ان پر فرشتہ نازل کریں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردہ جی کے اٹھ کے ان سے کہے کہ یار واقعی فرشتے ہیں، انہوں نے مجھے مارا ہے جان نکالتے ہوئے، اور پھر وہ لے کر گئے، انہوں نے مجھے چھوڑا ہے۔ وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَى، کہتے ہیں جی کون قبر سے کون واپس آئے؟ یہ آگے کی باتیں جو بتاتے ہیں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، آگے سے کون واپس آئے؟ اللہ نے فرمایا اگر ہم واپس بھیج بھی دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ان کے سامنے ہم حشر بپا کر دیں، بندے کا حساب لیں ایک ایک بات کا، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیں، تو کیا کہیں گے؟ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے نہیں لائیں گے کہ وہ دلائل کی کمی کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان نہیں لا رہے، دلائل اپنی جگہ، پتھر ایمان لے آئیں، پتھر وہ دلائل سن کے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر سے پتھر تھر تھر کانپنا شروع کر دے، اس کی سمجھ میں لگ جائے کہ میرا اللہ کون ہے، کتنی عظمت والا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ضد میں ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا۔ بات وہی ہے کہ امی میں مانوں گا دودھ سفید ہے تو ہاروں گا نا، جب میں نے ماننا ہی نہیں ہے کہ دودھ سفید ہے تو ہاروں گا کیسے؟ میں مانوں گا ہی کہ کوا کالا ہوتا تو پھر ہاروں گا نا، میں نے ماننا ہی نہیں ہے کہ کوا کالا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ ان کی گردن پکڑ کے ان کو مومن کرے تو پھر مومن ہوں گے، اپنی مرضی سے نہیں ہوں گے، اور اللہ پاک جبر کرنا نہیں چاہتا، لا اکراہ فی الدین، سیدھی سیدھی بات۔ اگر اللہ چاہے تو جیسے سارے کائنات مسلمان ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں؟ لائف سٹائل، وے آف لائف۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اس کے آسمانوں اور زمین میں سارے مسلمان ہیں، تو تم مسلمانوں میں مسلمان ہو کے رہو گے تو تم ایزی فیل کرو گے نا، ایک جیسی ڈیوٹیاں ہوں سب کی تو بندہ ایزی رہتا نا۔ یہ کیا ہوا کہ میں نے آ کے سونا ہے جناب علی اور دوسرے کا مسئلہ بن گیا، مجھے نیند چڑھی ہوئی ہے اور وہ جانے والے ہیں۔ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں تھوڑی سی ٹائمنگ ایڈجسٹ ہوتی ہے، مسجدیں بھری جاتی ہیں کہ نہیں بھری جاتی، ڈیوٹیوں کی ترتیب بن جاتی ہے نا۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ رمضان میں شاید لوگ زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، لوگ نیک ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الحمدللہ آج کل کے زمانے میں بھی، گئے گزرے زمانے میں مسلمان بہت نیک ہیں، دوسرے مذاہب کی بنسبت مسلمان بہت نیک ہیں۔ مسلمان انفاق کرنے میں ساری دنیا، یہ سروے ہے بین الاقوامی، سب سے آگے ہیں مسلمان۔
مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ڈیوٹیاں وغیرہ کرتے ہیں نا، یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے. یہ جو بیوی بچے پالتے ہیں نا، یہ شیطانی کام ہے. جبکہ یہ سارا وہ کماتے ہو تو دیتے ہو نا بھائی، کماتے ہو تو دیتے ہو. اگر آپ بھی مولوی صاحب کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاؤ تو دنیا کا نظام چل سکتا نہیں چلتا. مولوی نہیں چل سکتا، نظام کیا چلے گا؟ تو چونکہ ڈیوٹیاں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں لوگوں کی، لہذا لوگ آ کے سو بھی جاتے ہیں، پھر آ کے آرام کے ساتھ ایزی ہو کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اگر تم کا والا ہوا اسلم من فی السماوات والارض، جب سارے سورج بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے، آکسیجن بھی مسلمان ہے، پوری نیچر مسلمان ہے، تم مسلمان بن کے رہو گے تو ایزی فیل کرو گے، ریلیف. تمہاری جنگ اپنے آپ سے بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہارا اپنا آپ بھی مسلمان ہے، تمہارا اندر اللہ کے تابع ہے نا. تم سو بھی جاتے ہو، سانس چلتی رہتی، دل دھڑکتا رہتا ہے، گردے اپنا کام کرتے رہتے ہیں، جگر اپنا کام. تو یہ تمہارے کہنے سے کرتے ہیں. تمہاری ایک ایک رگ، تمہیں رگوں کا نام پتہ ہے، ان کا بٹن پتہ ہے، تم ان کو چلاتے ہو نہیں. تمہارا اپنا تم بال تمہارے مسلمان ہیں، ان کو بڑھنے سے روک کے دیکھو ذرا. رب کا حکم مانتے، تمہارا نہیں مانتے. تمہاری اپنے آپ کے ساتھ بھی جنگ ختم ہو جائے گی، تمہاری سوسائٹی کے ساتھ بھی جنگ ختم ہو جائے گی، تمہاری نیچر کے ساتھ بھی جنگ ختم ہو جائے گی، اور تمہاری اللہ کے ساتھ بھی جنگ ختم ہو جائے گی. امن اور امان، اندر بھی شانتی، باہر بھی شانتی. دوسروں کے تم حقوق ادا کرنے شروع کر دو. تم اگر پڑوسی کے ادا کرو گے تو تم بھی تو کسی کے پڑوسی ہو نا. تم اگر کسی کو نہیں دیکھو گے نامحرم کو، تو تمہاری بہن کو بھی کوئی نہیں دیکھے گا نا. وہ لکھنے والے نے لکھا نا کہ تمہاری 2 آنکھوں کو اللہ نے روکا ہے نا دیکھنے سے. تو 1.25 ارب مسلمان ہیں، تو 2.5 ارب آنکھوں کو بولا کہ اس کی بہن کو مت دیکھو. احساس ہے آپ کو؟ ہم جو یار دیکھنے والی چیز ہے، بس اللہ پاک نے ایسے ہی منع کر دی. تو بھائی صاحب تم 2 آنکھوں سے دیکھو گے نا تو 2.5 ارب آنکھیں تیری بہن کو دیکھیں گی، بیٹی کو دیکھیں گی. تیری 2 رک جائیں گی تو 2.5 ارب آنکھیں تیری بہن کو، تیری بیٹی کو دیکھنے سے رک جائیں گی. اللہ نے ظلم نہیں کیا، سب کو کہا ہے. قل للمؤمنین، سارے مومنوں سے کہا ہے. تو اسلام نام ہے سرنڈر کر دینے کا. یوم، تو وہ ایمان اصل میں دلائل کی کمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ کہ جی فلاں مولوی کے پاس میں بیٹے کو لے جاؤں گا تو شاید وہ میرے بیٹے کو سمجھا دے. ایسا نہیں، بیٹا سمجھنا نہیں چاہتا. بیٹا ایک چیز کو سمجھتا ہی بیک ورڈ ہے کہ یہ ایمان لانا کہ یار مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے اور پھر پتہ نہیں صدیوں بعد کہیں کوئی اٹھیں گے، پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ مجھے ثابت کر کے دو. گارا پکڑو، مٹی لو. یہی ہوا تھا نا، وہ عتبہ لے کے آیا تھا اپنے باپ کی خاک، ایسے تلی پہ رکھ رہے، پھونک ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا کے اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ یہ میرے باپ کی خاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے اڑا دی ہے، اور آپ ہمیں یہ گولی دے رہے ہیں کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا. آپ نے فرمایا اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا، اللہ تم کو بھی زندہ کرے گا، اور تم دونوں کو جہنم میں داخل کرے گا. میں اپنے دعوے پہ قائم ہوں. یہ مٹی تیرا باپ بننے سے پہلے بھی رب کی تھی، تیرا باپ بننے کے بعد بھی اس کے قابو میں. اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس مٹی کو پہلے بھی اس نے اسی سے بنایا تھا، اس مٹی سے تیرا باپ بنا. تو گواہ ہے نا، یہ تیرے باپ کی مٹی ہے. یہ مٹی تیرا باپ تھی تو وہ کس نے بنایا تھا؟ جس نے وہ بنایا تھا پہلی دفعہ. اب تو صرف اس نے ڈبل کلک کرنا ہے بھائی تو ریسٹور ہو جائے گی. اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. پہلے میں بار بار کلک کرتا رہا ہوں تمہیں پیدا کرتا رہا ہوں، اب تو میں نے ریسٹور کی، ایسے ایک کلک کرنی ہے پورے کا پورا جناب علی ریسائیکل بن اکٹھا ہو جائے گا، ریسٹور ہو جائے گا. میرا تو کوئی فیکٹریاں تو نہیں لگانی میں نے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد. پیسے جمع کراتے ہوئے میں ہمیشہ مثال دیا ہوں، پیسے جمع کراتے ہوئے بندہ 500 1000 2000 10000 5000 جمع کرواتا ہے. بھائی صاحب نکالنے ہوتے ہیں نا تو ایک چیک پہ 10 لاکھ نکلا تھا، ایک ہی شان لگتا ہے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم بڑی گرفت کریں گے جس کے بعد معافی نہیں. وہ کہتا ہے نا کہ بھیڑ، ایک دفعہ بھیڑ کو پکڑا اس کے مالک نے تو ڈر گئی کہ یہ تو ذبح کرے گا. یہ سینس جانوروں کے اندر ہے کہ ہمیں ذبح کرتا ہے، یہ بندہ کھا جاتا.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں شعور ہے. آپ دیکھیں نا وہ جو حدود تھا جو سروے کر کے آیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے آ کے خبر دی تھی, تو اس نے آ کے کیا کہا, ان کا جی وہ حدود کدھر گیا, غائب ہو گیا. تو سرکاری ڈیوٹی ہے کہ دربار میں حاضر رہے, وہ نمائندگی کرتا تھا نا اپنے اس کی, تو وہ پرندوں کی طرف سے وہ نمائندہ تھا ان کا حدود, تو غائب تھا, تو اس کی حاضری لگنی تھی. کہا بھائی کہاں گیا, انی لا اری الحدود ام کان من الغائبین, مجھے نظر نہیں آ رہا حدود یا واقعی ہے ہی نہیں, غائب ہے. تو وہ صاحب آگے فوراً ہی, فمکث غیر بعید, ذرا دیر نہیں بس تھوڑی دیر کے بعد وہ آگے. تو کیا انہوں نے کہا, فقال احطت بما لم تحط به, انہوں نے کہا کہ بھائی آئے گا یا تو دلیل دے گا واضح ریزن کہ کیوں غائب تھا دربار سے, تو ہم اس کی چھٹی منظور کر لیں گے, ورنہ ہم اس کو سزا بھی دیں گے اور ذبح کر دیں گے اس کو. اور لأذبحنہ اور لیاتینی بسلطان مبین, ٹھوس دلیل دے گا. وہ ٹھوس دلیل دیا, قال احطت بما لم تحط به, مجھے وہ پتہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں وہابی اس زمانے میں بھی ہوتے تھے, یہ حدود کوئی وہابی تھا, نبی کو کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط به. لم کے ساتھ جب کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ. احطت بما لم تحط به, میں اس چیز کا احاطہ کر رہا ہوں, میرے نالج میں ہے جو آپ کو نہیں پتہ. وجئتک من سبأ بنبأ یقین, اور میں سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. انی وجدت امرأۃ تملکہم, میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کی مالک ہے. وأوتیت من کل شیء, اور اسے ہر چیز دی گئی ہے. اوتیت من کل شیء, کہا جاتا نا جی کہ کہا گیا کہ اس قرآن کے اندر کل چیز جو ہے وہ اس کی تفصیل یہاں ہے, وہ تفصیل ہے لکل شیء و تفصیلا لکل شیء, ہر چیز کی تفصیل اس قرآن کے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے لیے جو دلائل چاہیے, توحید کے جو دلائل چاہیے, یہ کتاب کسی کتاب کی محتاج نہیں ہے, ساری کتابیں اس کی محتاج. یہ ساری کتابوں کی ماں ہے, چاہے وہ 18 جلدوں میں لکھی جائے چاہے 50 جلدوں میں لکھی جائے, چاہے بیل گاڑی پہ لے کے لائی جائیں, یہ سب کا ریفرنس یہ کتاب ہے. یہ اپنے ریفرنس کے لیے کسی کتاب کی محتاج نہیں. یہ ہر چیز کی یعنی عقیدے کے لحاظ سے ہر چیز کی تفصیل بیان کر. لوگ کہتے ہیں کل سے مراد یہ ہے کہ جی ہر چیز اس میں سے نکل آتی. اس پہ بڑی پیاری ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے, یہی آیت اصل میں میرا دھیان اس لیے چلا گیا اس طرف. ملکہ بلقیس کے بارے میں جب اس نے کہا نا کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اور اسے ہر چیز دی گئی ہے, تو مفسر نے لکھا کہ کیا اس کو داڑھی مونچھیں بھی دی گئی تھی. کل سے مراد یہ ہوا نا, پھر داڑھی مونچھیں بھی اس کی ہوں گی. کہا کل سے مراد یہ کہ بادشاہی چلانے کے لیے جو ریسورسز چاہیے وہ سب اس کو دیے گئے. بادشاہی چلانے کے لیے جو اسے چاہیے, جو ضرورت ہے, پانی بہ رہا ہے, پیسے کافی ہیں, نوکر چاکر ہیں, دبدبہ ہے, بغاوت کا کوئی خطرہ نہیں ہے, سارے اس کے وفادار ہیں, یہ اس سے مراد ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ. تو جانوروں کو سینس ہے. میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا ایک کلپ کہ ایک پرندہ ہے, اس نے یہ جو ہمارے آتی ہے نا پیکنگ, ریڈیو ٹیپ وغیرہ, تو باہر وہ وائٹ سی پیکنگ ہوتی ہے گتے, اس کے اندر وہ جی تھرموکول, وہ اس کا اس نے ایک ٹکڑا پکڑا ہوا ہے چونچ سے, اور ایسے کر کے پانی میں ڈالتی ہے. وہ ٹکڑا تھوڑا دور جاتا ہے, نیچے سے مچھلی آتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے, وہ ٹکڑے کو اور قریب کر لیتی ہے. پھر مچھلی آگے آتی ہے, جب مچھلی اس کو کھانے لگتی ہے وہ پھر اس کو اٹھا کے کھانے نہیں دیتی, اٹھا کے اور قریب کر لیتی تاکہ وہ مچھلی اس کے رینج میں آ جائے. جو ہی وہ اس کے رینج میں آتی ہے مچھلی اس کو پکڑتی ہے, وہ مچھلی کو پکڑ کے بڑی سادگی کے ساتھ ایسے چل پڑتی ہے پیچھے. اب دیکھ, اس کو بھی سینس ہے کہ میں نے اپنا رزق کیسے کھانا ہے, میں نے اس کو کیسے چیٹ کرنا ہے. تو جانوروں کو بھی اللہ پاک نے یہ سینس دیا ہوا. انا منتقمون, ہم انتقام لے کر آئیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں دھمکی اصل میں دی گئی تھی کیونکہ یہ بالکل آخری دور کی, جب دلائل مکمل ہو چکے ہیں تو آخری دور کی یہ صورتیں.
تو یہ تھا انا منتقمون، وہ غزوہ بدر میں جو ہوا ان کے ساتھ، یہ اس کی دھمکی تھی کہ ہم چلو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اصل میں یہ قید پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا، دھواں ہی دھواں نظر آتا. ظاہر ہے جب اندر کچھ نہ ہو تو آنکھوں کو دھواں ہی نظر آئے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم اب بارش برسا دیتے ہیں لیکن ہم تمہیں پکڑیں گے، اور پھر وہ بڑا سخت پکڑیں گے. تو وہ پھر بدر میں ہو گیا ان کے ساتھ. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے. فتنہ یعنی فتنے میں ڈال چکے، یعنی آزما چکے. تو یہ فتنہ جب بھی آتا تو ہمارے یہاں فتنہ، میں نے ہمیشہ کہا کہ فتنہ ہمارے یہاں برے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں بڑا فتنہ باز بندہ ہے. فتنے کا جو لفظ ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں عربی کے ریفرنس سے، لیکن ان کا مطلب عربی والا نہیں. لفظ ذلیل جو ہے وہ اردو میں اور ہے اور قرآن میں اور ہے. عربی کا ذلیل کا مطلب ہے کمزور، عزیز کا مطلب ہے طاقتور. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ذلیل کی جمع کیا ہے؟ اذلہ. اللہ بدر میں تمہاری مدد کر چکا جبکہ تم ذلیل تھے. ذلیل کا مطلب کیا؟ تم کمزور تھے، مادی لحاظ سے بھی، اسلحے کے لحاظ سے بھی، مین پاور کی حیثیت سے بھی، اور مورل سے بھی. لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی اس وقت. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ مت سمجھو کہ فلاں کو ملا لیں گے تو طاقتور ہو جائیں گے. تو اسی طرح فتنہ ہمارے یہاں غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فتنہ اچھا بھی ہے. بلاءً حسناً قرآن نے استعمال کیا. بلا ہم کس کو کہتے ہیں؟ بڑی بلائیں آ رہی ہیں، بلا ہم کہتے ہیں مصیبت کو. اچھا، بلا کی دو قسمیں. بلا کا میں بلاءً حسنہ، جس کا ریزلٹ اچھا نکل آئے وہ کیا ہے؟ بلاءً حسنہ. اور بلاءً سیئہ. لیکن وَلَقَدْ بَلَوْنَاكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے. وَبَلَوْنَاكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم بلاؤ بھی استعمال کیا، وہ لفظ بلا بھی استعمال کیا، فتنہ بھی استعمال کیا. بلاونا ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے صحیح بالکل عربی والے معنوں میں. جب آپ دودھ کو بلوتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ بے رحمی کے ساتھ آپ پیش آتے. اگر آپ اس پہ طرز کھائیں، دودھ پہ پیار کے ساتھ اس کو گھمائیں تو مکھن نکل آئے گا. وہ تو آپ جتنی طاقت سے اس کو مار سکتے ہیں اس کی دیواروں کے ساتھ مدانی کے استعمال کر کے، اتنا زیادہ مکھن نکلے گا اور جلدی نکلے گا. بلاؤناکم مطلب یہ کہ ہم ایسی مصیبت، ایسا واقعہ بھیجیں گے جو تمہیں پٹخے گا، تمہارے ایمان کا اوپر نیچے کر کے رکھ دے گا. اس وقت دیکھتے ہیں ہم کہ گلہ ہمارے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ گلہ پیدا ہو گیا، فیل ہو گئے تھے. یہ گلہ پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تم نے خیر خواہ سمجھنا اس کو چھوڑ دیا. خیر خواہ یہ ہے کہ جو دے تو بھی اچھا سمجھ کے دیا اس نے، اور روک لے تو یہ سمجھے کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں، میری بھلائی میں روکا گیا ہے، نہ کہ مجھ سے دشمنی ہو گئی، میں نے فلاں گناہ کیا تو روکا گیا. او بھائی صاحب، پہلے تم کون سی نیکیاں کرتے؟ یعنی جو مل رہا ہے ہمیں کوئی نیکیوں کے عوض مل رہا ہے، یہ اس کا پیار ہے، اس کی محبت ہے. تو وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم ان سے پہلے آزما چکے ہیں. قبل ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو، وجاءہم رسول کریم، اور ان کے پاس بڑا کریم رسول ہے. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی جو ہم لوگ مشہوری کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں کہ بڑے سخت مزاج سے، الیا نہیں کہ سلیا نہیں، ہاں جی فلاں کو مکہ مار دیا اور فلاں کر دیا اور یہ کر دیا. تو اللہ پاک نے ان کی تعریف کی، وہ رسول کریم تھے. اور وہ جو انہوں نے قوم شعیب میں جا کے وہ بچیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا، لڑکیوں کے ساتھ، اسی سے پتہ چل گیا آپ بڑے کریم تھے. تو لفظ اللہ نے استعمال کیا انتہائی پولائٹ رسول. 40 سال انہوں نے محنت کی. قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ گئے اور انہوں نے 1 دن بعد کی، 2 دن بعد کی، ہفتہ لگ گیا، 10 دن لگ گئے، مہینے کے بعد انہوں نے کہا چلو بھائی نکلو، اور فرعون کو ڈبو کے چل پڑے. 40 سال انہوں نے محنت کی اور عذاب آتے رہے. 9 عذاب اس قوم پر آئے ہیں، پھر ان کی دعا سے ہٹا لیے جاتے تھے، پھر اگلے دن نہیں عذاب آتا تھا. آیات مفصلات گیپ دیا جاتا تھا ان کے اندر 1-2 سال کا کہ یہ بندے کے بچے بن جائیں، پھر اگلا عذاب آتا تھا. ان ادو الی عباد اللہ،
یہ رسالت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس سے بہتر آیت کوئی نہیں. اگر اس آیت کو جوڑ کر آپ نے پڑھنا ہے تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ادل امانہ دیکھنا آپ نے، جب حضور نے پوچھا عرفات کے میدان میں اپنے ساتھیوں سے الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا بلا قد بلغت الرسالہ وادى الامانہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا، میسج پہنچا دیا، رکا پہنچا دیا، اللہ کا خط پہنچا دیا، وادى الامانہ اور امانت ادا کر دیا. یہ وہ لفظ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندو مجھے سونپ دو جو کچھ تمہارے پاس، عقل مجھے سونپ دو، مال مجھے سونپ دو، مرضی مجھے سونپ دو. میں امین ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا، مس یوز نہیں کروں گا، نہ تمہاری مرضی کا، نہ تمہارے مال کا، نہ تمہاری جان کا. یہ ہے رسول پر اعتماد. اگر تم انہیں رسول سمجھتے ہو اور پھر بچا بچا کے بھی رکھتے ہو. یہ بات قرآن حکیم نے بڑے واضح انداز میں کہی. ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم، یہ جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے نا سورہ توبہ میں، تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، تو اللہ پاک نے فرمایا ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ. یہ ان کے شایان شان نہیں تھا، یہ ایمان رسالت کا تقاضا نہیں تھا، اس کی شایان شان نہیں. ان یتخلف، رسول چلے گئے ہیں موت کے آگے مقابلہ کرنے رومن امپائر کے ساتھ، 3 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، 30,000 بندہ حضور لے کر گئے. ایک اونٹ 10 آدمیوں کے لیے 1 کلومیٹر بھی ایک بندہ چلے تو اگلے بندے کی باری 10 کلومیٹر کے بعد آتی. شدید ترین گرمی اور قحط سالی ہے پچھلے 2-3 سال سے، سامان کوئی نہیں. رسول ادھر چلے گئے، تم پیچھے رہ گئے، تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رسول پر ایمان ہے. ان یتخلفوا، آپ کو پتہ خلف پیچھے رہنے کو کہا. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ انہیں اپنی جان کی زیادہ فکر کرنی چاہیے اپنے نبی کی جان سے. ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ کہ اگر پانی نہیں ہے، تیری جان نکل رہی ہے، تو وہ پانی تو نبی کو پلا دے، اپنی جان دے دے. ایمان بالرسالت، ہم جو کہتے ہیں نا چوں بگویم مسلمانم بلرزم، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانی بڑی چیز ہے. تو اللہ پاک نے کہا ایسا نہیں. ولا یرغبوا بانفسہم عن نفس ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو الا کتب لهم بہ عمل صالح. اور تمہیں پتہ نہیں کہ تم نبی کی معیت میں ایک ایک قدم جو تمہارا اٹھتا ہے تمہیں اس کا اجر ملتا ہے. جو پیاس لگتی ہے اس کا ریٹ لگا ہوا ہے، جو تمہیں دھکا لگتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، اس کا اجر ہوا. تمہاری جس حرکت سے نبی کی اطاعت میں کافروں کو غصہ آتا ہے، دیکھیں نبی کی اطاعت تم کرتے ہو، کافر کو غصہ آتا ہے یار یہ اتنی چمٹے ہوئے اپنے نبی سے. فرمایا اس غصے کو ناپ کر تمہیں اجر دیا جاتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا. تو یہ ہے رسالت کا کہ تم جو بھی ان کی معیت میں کرتے ہو اس کا تمہیں اجر ملتا ہے. جو تم قربانی دیتے ہو دنیا میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا صلہ ملتا ہے. تو یہ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندو مجھے سونپ دو. دیکھیں نا جب تک آپ رسول دیہڑی تو کوئی نہیں لگاتے، آپ دیں گے تو وہ خرچ کریں گے نا. مسئلہ تو یہ ہے آپ دیں گے تو اسلحہ خریدا جائے گا، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کھا نہ جائے. ایمان بالرسالت یہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں. ایمان بالرسالت یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، نبی کی شان بیان کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں، نبی النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنوں کے قریب تر ہیں، من انفسہم اپنی جان سے.
اپنی جان سے نبی ان کے زیادہ قریب ہے. تو اپنی جان انسان کو کتنی عزیز ہوتی ہے؟ کہا نبی اس سے بھی زیادہ عزیز ہے. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اپنا آپ لگا دو، اپنا آپ کپا دو. اس لیے جب بندہ بیعت کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنا سب کچھ سونپ دیتا تھا. یہ اس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا غزوہ تبوک میں، سورہ توبہ میں، کہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ پاک نے مومنوں سے خرید لیا ان کی جان اور ان کا مال، یعنی یہ دی ہوئی اللہ ہی کی ہے. جان بھی اللہ نے پیدا کی، اور اس جان نے جب یہ جان آئی ہے تو ساتھ کوئی چیک لے کر نہیں آئی تھی خالی ہاتھ. یہ تو اللہ نے آگے رزق کا سامان پیدا کیا. پہلے ایک جگہ سے رزق دیتا رہا، وہ جگہ گرا لگا کے دائی نے بند کر دی، اللہ نے دو کھول دی اس. تو تم لے کر کچھ نہیں آئے. یہ جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ، اور دے کر خرید رہا ہے. اب دیکھیں یہ کریمی ہے، دے کر خرید رہا ہے، ایسا ہی نہیں لے رہا. وہ چاہے تو لے سکتا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا، تو اس لا کے ساتھ ہم اپنی جان سمیت ہر چیز کی نفی اپنی ذات کی طرف سے کر دیتے. لا کا مطلب یہ جان میری نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اولاد میری نہیں. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں. یہ لا ہی ہماری مکمل نہیں ہوتی، ہماری یہ لا ہی مخلص نہیں ہے. جب لا مخلص نہیں ہے تو اللہ کا دروازہ ہی نہیں کھلتا. اللہ تو اللہ کے بعد آئے گا نا. تو یہ لا جو ہے اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا تصوف جو ہے وہ ان چند شعروں کے اندر، اس میں یہ ہے کہ تقیے دار فقیر حجرے شاہ مقیم تے کہ جٹی عرض کرے، پنج مرن سہیلیاں تے ستاں نو تاپ چڑھے. پانچ مرن سہیلیاں، پانچ سہیلیاں مر جائیں، وہ پانچ بری عادتیں ہیں جن کا ذکر سورہ الحجرات میں کیا گیا ہے. پانچ مرن سہیلیاں، وہ جو پانچ بری عادتیں میرے نفس کے ساتھ لگی ہوئی. ستاں نو تاپ چڑھے، سات لطیفے گرم، بخار چڑھے گرم ہو، لطیفہ گرم ہونا. کتی مرے فقیر دی، لالچ. کتی مرے فقیر دی جڑی کوں کو نت کرے، ہر وقت اس کا منہ کھلا رہتا، آنکھ بھرتی نہیں. قدرت اللہ صاحب نے لکھا نا کہ میں نے حرم میں تھا، میں تو وہاں میں نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ بس اللہ تو مجھے اپنا بنا لے. تو میں غوطے میں چلا گیا، تو مجھے ایسے پتہ چلا جیسے مجھے کسی نے کہا ہے کہ اگر ہم اس وقت چاہیں تو تمہاری جان لے سکتے ہیں. میں نے سوچا، خیال آیا ابھی تو وہ بیٹی پڑھ رہی ہے میری، اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، ڈاکٹر بیٹی بنی تھی. حالانکہ تو وہ ابھی اس کی تعلیم بھی رہتی ہے اور میری پینشن کا بھی ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے. سوچ پڑ گیا، کہا اگر ہم چاہیں تو جان لے لیں. کہتے مجھے صرف سوچ آئی ہے کہ ابھی فلاں فلاں کام رہتا ہے، میرے اندر سے کتا نکلا ہے اور اس نے زمزم والے پیالے میں منہ مار دیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ میرے نفس نے خراب کر دیا اس کو. ورنہ اللہ کے حوالے کیا جا سکتا نا سب کچھ، گارنٹی تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی کسی وقت بھی مار سکتا ہے. تو یہ کتی مرے فقیر دی جڑی کوں کو نت کرے، اس تقیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑے. تقیے دار فقیر کون ہے؟ یہ جو قبضہ کر کے اوپر میرے بیٹھا ہوا، میں اس کو کیا وہ لا ہے نا کلمے کا، لا الہ الا اللہ کی لا، وہ ناگ کی طرح ہے نا، سانپ کی طرح کنڈل مارا ہوا نا ایسے کر کے لا لکھتے ہیں نا. کہا کہ وہ لا اس کو لڑ جائے اور یہ مر جائے
بندہ مرتا ہے تو حق ملکیت ختم ہو جاتا ہے، بیوی پر بھی، جائیداد پر بھی، پیسے پر بھی، اکاؤنٹ بھی سیز، شناختی کارڈ جمع، پاسپورٹ کینسل، برطانیہ کے ویزا بھی گیا، یو اے کا پاسپورٹ بھی گیا، سب ختم تب ہوتا ہے جب مرتا ہے بندہ۔ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس تکیے دار فقیر شالا لا دا ناگ لڑے، وہ ناگ وہ لا اس کو ڈسے اور اس کا حق ملکیت ختم ہو جائے۔ گلیاں ہون سوانجڑیاں وچ رانجن یار پھرے، کوئی یعنی جب میرے قلب کے اندر کوئی کھٹ بٹ نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، جب رب چاہے میرے دل میں، دیکھیں اگر مادہ ہے اندر تو رب نہیں آئے، یہ بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ وہ خالی ہوگا، وہ جو کسی نے کہا نا کہ تمنا بھی اگر وہاں پر ہوگی تو رب نہیں آئے گا، شرک برداشت نہیں کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ غالباً ماہر القادری کا شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ پاک کو مخاطب کر کے وہ کہتا ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے بندو مجھے سونپ دو، مجھے سونپ دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار، کھا نہیں جاؤں گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ امیر ہو گئے تھے، نبی اسی طرح غریب کے غریب تھے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، تیل ادھار لے کر دیا جلایا گیا، گھر میں تیل کوئی نہیں تھا دیا جلانے کے، اور مسجد نبی میں ڈھیر لگے ہوئے تھے مال غنیمت۔ کیوں نہیں بنایا؟ کہ جائز بھی ہوگا تو کہنے والے کہیں گے سرکار یہ تو اپنے صوفے سیٹ اور اپنے ایرانی قالینوں کے لیے یہ کیا گیا ہے، زبانیں کھلتی ہیں نا۔ پھر صدقہ تک منع، حرام کر دیا، زکوٰۃ تک حرام کر دی، اپنے اوپر، پوری فیملی کے اوپر۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، فاقہ تھے، ایک کھجور ملی آپ کو رستے میں، ردیعتن، وہ کھجور بھی کوئی اچھی کوالٹی کی نہیں تھی، کھانے پہ دل نہیں کرتا، لیکن بھوک زیادہ تھی۔ آپ نے اسے اٹھایا اور آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہوگی تو میں کھا لیتا، 2 دن سے میرے منہ میں کھانے والی کوئی چیز نہیں گئی۔ یہ ہے سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، لوگوں کو 2 وادیوں کے درمیان بھرا ہوا ریوڑ دے دیا، اپنے گھر میں فاقہ ہے اور 2 دن سے منہ میں کھانے کی کوئی چیز نہیں گئی، اور کھجور اس ڈر سے نہیں کھائی کہ صدقے کیا ہے، صدقہ چونکہ میں نے حرام کیا ہوا اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں، حرام نہیں کھانا، میں امانت دار رسول۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ پر چڑھائی مت کرو۔ یہ جو تعلو ہوتا ہے نا، علا سے بنے نا، علا کا مطلب اعلیٰ، اردو میں جسے کہتے ہیں اعلیٰ بلندی۔ وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، تعلی کس کو کہتے ہیں؟ جب بندہ کہتا ہو اسی بڑے چودھری جی، یہ تعلی، وہ جی ایسے لوگ تمہارے ملازم ہیں، یہ تعلی یعنی اپنے کو وَلَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے شیخیاں مت پکارو، بڑائی مت بیان کرو، تم کچھ بھی نہیں، وہ تمہیں جانتا۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، جس دن آدم کی مٹی میں تیرا ذرہ رکھا گیا تھا، اللہ کو اس دن بھی پتا تھا کہ یہ فلاں کی مٹی ہے اور میں نے اس کو فلاں تاریخ کو پیدا کرنا، وہ اس وقت بھی تجھ سے آگاہ تھا۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کے بطون کے اندر، رحم کے اندر جنین تھے۔ جن کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتا، اسی لیے جنین کو جنین کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا۔ ابھی پتہ نہیں جب بچہ کے بچی، فرمایا اس دن بھی ہمیں پتا تھا کہ تو نے مولوی بننا ہے، تو نے کیا بننا ہے، تو کیا کرے گا، پروفیسر بنے گا، ہمیں اس دن بھی پتا تھا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، یہ اللہ کے سامنے زیادہ شیخیاں مت پکارا کرو، جانتے تو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے بڑائیاں مت بیان کرو۔ بڑائی یہ ہے نا کہ اللہ کہتا ہے یہ کام کرو، بندہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کرنا، یہ بڑائی ہے۔ جب اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، یہ بڑائی، باپ سے بڑا ہی ہو کر نہ کرتی ہے نا، چھوٹا ہو تو مانے۔ تو جب ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے تو ہم اپنی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں میں زیادہ عقل مند ہوں، یہ میرے خیال میں یہ زیادہ، یہ طریقہ اچھا، میرے خیال میں سود جو ہے اس سے بزنس ٹھیک چلتا ہے، یہ تو ملک میں۔
انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے رجم کر دو۔ ایک یہ ہے، ایک ترجم ان معنوں میں آتا ہے کہ جب آپ کسی پر بہتان لگاتے، یہ بھی رجمم بالغیب ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو اعتزال کس کو کہتے ہیں؟ عزل، چھوڑ دینا کسی کا پیچھے، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ بھائی آپ نہیں ایمان لانا چاہتے میرے اوپر، نہ مانو، لیکن مجھے کام تو کرنے دو نا، تم نہیں مانتے کوئی اور مان جائے گا۔ وہ کہتے تھے ہم نے بھی نہیں ماننا، تمہیں کام بھی نہیں کرنے دینا۔ فَاعْتَزِلُونَ، میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم قوم ہے، یہ کرمینلز ہیں، یہ اگنورنٹ نہیں ہے کہ میں ان کو انفارم کر دوں اور میں ان کے اندر اویئرنیس پیدا کروں، یہ تو کرمینل ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ نے کہا کہ تو رات کو بندے لے کے میرے بعبادی، میرے بندے لے کر رات کو نکل جا، تیرا پیچھا کیا جائے گا، یعنی آئیں گے تیرے پیچھے، وہ فرعون کی فوج آئے گی۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور سمندر کو پھٹا ہوا رہنے دے، یہ نا کہ ڈنڈا مارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ایسے کر کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور رکھے نہیں، دکھائے بھی ہیں۔ ایک دفعہ کر کے دکھایا، ایک دفعہ روک کے دکھایا۔ آپ دیکھیں گھر سے 2.5-3-4 کلومیٹر دور وہ کنواں ہے جہاں یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں، اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے، یعقوب علیہ السلام قسمیں لے رہے ہیں اپنے بیٹوں سے، اور پتہ کوئی نہیں کہ یہ 2.5 کلومیٹر دور جو ہے وہ بیٹا کنویں میں پڑا ہوا۔ لیکن پھر جب اللہ نے سوئچ آن کیا تو قمیص چلی، یوسف نہیں چلا۔ بھائی اللہ پاک نے کیا بتایا کہ یہی قمیص بھائی لے کر آئے تھے نا، بھائی جو لے وہ کیا وہ وجاؤ علی قمیص بدم کذب، وہ بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون لگا کے لے آئے۔ تو کہا کہ قمیص تو یعقوب کے پاس اس وقت بھی آئی تھی پر خوشبو کوئی نہیں آئی یوسف کی۔ جب اللہ نے بٹن آن کیا، قمیص کہاں سے چلی ہے؟ مصر سے، اور یہاں یعقوب علیہ السلام نے شور مچانا شروع کر دیا، تم مجھے پاگل نہ کہو تو میں تمہیں کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا اللہ نے سوئچ آف کیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ڈولا اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا گیا ہے، نبی کا اونٹ ساتھ چل رہا ہے، حضور باتیں کر رہے ہیں خالی ڈولے کے ساتھ، پتہ کوئی نہیں عائشہ پیچھے۔ اور حضرت عباس قیدی بنے ہیں غزوہ بدر میں، تو آپ نے فرمایا چاچا اپنے بھتیجوں کا بھی فدیہ دو، فدیہ مقرر ہوا تھا، تو کہا اپنا بھی دو اور اپنے بھتیجوں کا بھی دو جو تیرے ساتھ پکڑے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جو ام فضل کو دے کر آئے ہیں آپ اتنا دفن کرنے کے لیے کہ دبا دینا اس کو، وہ سونا کدھر گیا ہے؟ اس نے تعجب سے دیکھا، کہنے لگے یہ تو ام فضل کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فرمایا اللہ کو پتا تھا نا، اس نے مجھے بتا دیا۔ حضرت طلحہ سے آپ نے فرمایا کہ تیری حور کو میں نے کنگھی کرتے جنت میں دیکھا۔ اب لوگ کہہ سکتے تھے نا کہ پتہ یہ نہیں کہ خالی ڈولے میں بیوی کوئی نہیں ہے اور خبریں دے رہے ہیں آسمان کی۔ قرآن کہتے ہی یہ بات ہے کہ یہ سارے عندہ مفاتح الغیب، مفتاح کی جمع کیا ہوتا ہے؟ مفاتیح۔ مفاتح کیا ہوتا ہے؟ چابی بھی اور تالا بھی، دونوں چیزیں اللہ کے پاس، جس کو چاہتا لگا دیتے۔ تو جب آن کیا تو پھر سب معلوم ہونا۔ یہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر سارے نبیوں کے ساتھ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، دیکھیں انہوں نے کتنی جگہ اس کا تجربہ کیا تھا کہ اس ڈنڈے کے اندر کوئی خاص بات ہے، تو بندہ ٹرائی کے طور پر ہی کر لیتا ہے کہ پیچھے فوج ہے، آگے دریا ہے، تو چلو بندہ کہتا ہے یار اس کے اندر قسمیں ہیں تو میں ٹرائی کرتا ہوں۔ نہیں ٹرائی کیا، انہیں پتا نہیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ میں نے 12 سال بکریاں چرائی ہیں، کچھ بھی نہیں تھا یہ۔ وہ طور پہ اللہ نے اس کو کوئی بلیسنگ دی ہے، اور جب وہ آرڈر کرتا ہے تو یہ کام کرتا ہے، جب وہ آرڈر نہیں کرتا میری مرضی سے نہیں کرتا۔ ہم نے کہا، کیا کہا
اضرب بعصاک الحجر، موسیٰ ڈنڈا مار پتھر کو، پتھر میں سے 12 چشمے نکل آئے. اضرب بعصاک البحر، بس ڈنڈا مار، تو اس کو ڈنڈا مار سمندر کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں افراتفری میں ڈنڈا نہیں آزمایا. بھائی بندے کے پاس ہو تو خالی پستول بھی ہو تو بندہ ٹرائی کرتا ہے ڈرانے کے لیے. انہیں پتا تھا یہ کچھ نہیں کرتا، جو کرنا اسے وہ آرڈر دے گا. کیا کہا؟ کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے کمانڈ دے گا، بتائے گا کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا ڈنڈا مار. ڈنڈا مارا، پھٹ گیا. جب آپ پار گئے پیچھے اس کا فوج بھی اتر گئی. تو افراتفری میں پھر دوبارہ کیا کرتا بندہ؟ جب کھڑکی کھولتا اور دیکھتا کہ آگے سے بھیڑیں آ رہی ہیں، شاید کی مکھیاں آ رہی ہیں، تو بے اضطراری حالت میں وہ فوراً بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہا کہ دوبارہ ڈنڈا مار دیتے افراتفری میں کہ وہ رستہ بند ہو جائے. تو اس کے 2-4 ہزار بندے مرتے، باقی باہر کھڑے رہتے. کہا وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو افراتفری میں پینک میں جوڑنا نہیں ہے، اس کو پھٹا رہنے دے. آپ نکل جائیں، آپ اپنا کام کریں، مجھے چھوڑ دیں میرا کام کرنے کو. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، آپ کو بچایا اس ڈنڈے سے، ان کو میں نے ڈبونا ہے. انہم جند مغرقون، یہ پوری فوج غرق ہونے والی ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے چھوڑ گئے وہ پیچھے باغات اور چشمے. وزروع، اور لگی ہوئی کھیتیاں. ومقام کریم، اور کتنے بہترین زرخیز زمین. یہ جو سعیدی لوگ ہیں نا، جو کالے کالے مصری ہیں، یہ فرعون کی قوم ہے اور یہ اس علاقے کے لوگ ہیں. اور مصر کا جو سب سے زرخیز علاقہ ہے وہ یہی سعیدی علاقہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ کتنا بہترین علاقہ سرسبزے والا چھوڑ کے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور بڑی بڑی نعمتیں جن میں کھا کے یہ گپے مارا کرتے تھے. كَذَلِكَ، اس طرح. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا. قوموں میں اسی طرح ہوتا ہے، گھروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. بندہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، گھر سے نکلتا ہے واپس اس کی ڈیڈ باڈی آتی ہے، اب پورا گھر کسی اور کے حوالے ہو گئے. یہی ہوتا ہے بادشاہوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. میاں صاحب کو جو پاسپورٹ ایشو ہوا تھا وہ بھی بڑی منتوں کے ساتھ، بڑے بادشاہوں کی سفارش اس پہ لے کے ان کا پاسپورٹ ایشو کیا گیا تھا. اس دنیا کا واحد پاسپورٹ تھا کہ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ویلڈ فار آل کنٹریز آف دی ورلڈ ایکسپٹ پاکستان. میاں نواز شریف جو 2 دفعہ وزیر اعظم بنا، جس نے اپنے مینڈیٹ کے زوم میں چھٹی جمعے کی منسوخ کی ایک قلم کے ساتھ، اس کو جو پاسپورٹ ایشو کیا گیا، کہا گیا یہ پاسپورٹ اسرائیل جا سکتا ہے، میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتا. دنیا میں کوئی ایسا پاسپورٹ دیکھا؟ یہ عبرت ہے، یہ مقام عبرت کہ جو لوگوں کی تقدیر کے مالک تھے. جس ایک مزدور یہاں 400 پہ کام کرتا ہے نا، پاکستان جاتا ہے چاہے کرائے سے ٹکٹ لے کر گیا ہو، بڑی عزت کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر جاتا ہے. آپ نے شہباز شریف کا حال دیکھا تھا، جس طرح اٹھاتی ہے نا بچہ، اس طرح اس کو اٹھا کے پولیس والوں نے، جو اس نے خود ہی لگائے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں کے ہینڈ پکڈ لوگ تھے، اس کو مارتے ہوئے جناب دھکے دیتے ہوئے گریبان سے پکڑ کر سائڈ کر انہوں نے جہاز میں ڈالا، ہتھکڑی لگا کر اس کو باہر لے کر گئے. کبھی یہ کہیں ہوتے دیکھا ہم نے؟ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز پر تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے. کوئی پتہ نہیں اللہ کس وقت اس سے پکڑ کر اس کو دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی